رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، کتنا ہم نیک عمل کیوں نہ کر لیں، کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنے روزے کیوں نہ کریں، کتنی زکوٰۃ کیوں نہ دے لیں، کتنے حج کیوں نہ کر لیں، اور بھی دیگر اعمال کیوں نہ کریں، لیکن یہ سارے اعمال رائے گاں، اکارت اور ضائع ہو جائیں گے اگر ان اعمال میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود نہیں ہے۔ آپ سے بڑا نہ کوئی عابد ہوا ہے، نہ کوئی عالم ہوا ہے، نہ کوئی زاہد ہوا ہے، لیکن آج زہد و تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم یہ موضوع منتخب کرتے ہیں اتباع رسول ہی کیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں کی جائے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلا چکے ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش اعمال میں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ کیا ہے؟ اتباع رسول تو ہے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے اپنے اعمال کو اور اپنے عقیدے کو اکارت اور برباد کرنا ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنانے اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو بطیب خاطر قبول نہ کر لیں۔ جب تک آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ شان ورود دیکھیے، اس شان نزول دیکھیے اس آیت کا شان نزول۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی اور ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا باغ کو پانی پٹانے کے سلسلے میں۔ نالی سے پانی آ رہا ہے، پہلے ابا کا کھیت اور ان کا باغ پڑتا تھا، اس کے بعد انصاری کا۔ اس بات کو لے کر کے پانی پہلے کون اپنے باغ میں ڈالے، کون سیراب کرے، پہلے لڑائی ہوئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے، آپ کو حکم مانا، تب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، زبیر اپنے باغ کو تم سیراب کر لو، پہلے تمہارا باغ پڑتا ہے، اس کے بعد پانی کو روکو نہیں، پانی کو چھوڑ دو، تمہارے پڑوسی کے باغ اور اس کے کھیت تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انتہائی منصفانہ تھا، انتہائی عادلانہ تھا، لیکن انصاری کی پیشانی شکن آلود ہو گئی اور چھوٹتے ہی اس نے کہا کہ انکان ابن عمتک، یا آپ کے پھوپھی زاد ہیں اسی لیے نا آپ فیصلہ ایسا کر رہے ہیں کہ پہلے تم پٹا لو پانی، پہلے تم پلا لو پانی باغ کو، اس کے بعد اپنے پڑوسی کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو میں نے مروت کا فیصلہ کیا تھا، اب سنو فیصلہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ زبیر تم اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو سیراب کرو اور مڈیروں تک پانی آ جائے خوب اچھی طرح سے، اس کے بعد پانی اس کو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون، ایمان کی نفی ہے، ایسے لوگوں سے ایمان کی نفی جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے اقوال کو نہیں مانتے اور آپ کے اقوال کے مقابل میں امتیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، دوسروں کے فیصلے کو مانتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایمان کی نفی ہے، مومن ہی نہیں۔ اسی لیے اتباع رسول ضروری ہے، کہیں ایمان نہ سلب ہو جائے، اس لیے اتباع رسول ضروری ہے، کہیں اعمال ناکارت ہو جائیں، اس لیے اتباع رسول ضروری ہے کہ کہیں ہماری جتنی عبادتیں اور جتنی ریاضتیں اور جتنے چلے ہیں یہ کہیں دریا برد نہ ہو جائے۔ اطاعت رسول اس لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، کس طرح آپ کی پیروی کرتے تھے، اور کلمہ جو انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس کے مفہوم کو وہ کس طرح سمجھتے تھے۔ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اب اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور کہہ دیا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے ہیں کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں تو اب آپ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ہم کرتے, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. عبادت ہوگی, اطاعت ہوگی تو صرف اللہ کی, اطاعت ہوگی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, پہلے خلیفہ, اور فضائل ان کے بے شمار آپ جانتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شورش کا دور ہے, سر دائرہ خلافت ہوئے, ابھی خلیفہ منتخب ہوئے کہ مرتدین نے ایک اپنا محاذ کھڑا کر دیا. کچھ وہ لوگ جو دیہات کے رہنے والے تھے, بادیہ کے رہنے والے تھے, بدو تھے, انہوں نے اسلام ہی سے انکار کر دیا. دستکش ہو گئے اسلام سے کہ ہم اب اسلام نہیں رکھتے, ہم مومن نہیں رہتے. اب جب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم مومن تھے, اب نہیں. مرتد ہو گئے دین سے, مرتد ہو گئے اسلام سے. ایک طرف ان کا جتھا ہے, دوسری طرف مانن زکات کا ٹولہ ہے. مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن کام زکات نہیں دیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اب کس کو زکات دیں؟ کسی کو نہیں دیں گے. زکات ہم نہیں دیں گے. دوسرا محاذ. تیسرا محاذ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا. اور ایک اور محاذ کھڑا ہوا تھا روم کی سرحد پہ. یہ چار محاذ تھے خلیفہ ہونے کے بعد صدیق اکبر کے سامنے. لیکن آپ دیکھیں دانش مندی, اتباع کتاب و سنت کا جذبہ, اور اس خلیفہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اتباع سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے آخری وقت میں حضرت اسامہ ابن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب, ان کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ, ان کو امیر بنایا. روم کی سرحد کی جانب بھیجنے کے لیے ابھی مقام الجرف پہنچے تھے, لشکر لے کر کے اپنا آپ کی وفات کی خبر آ گئی. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی وفات ہی کو نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ وفات نہیں کی ہے, آپ نے پردہ کر گئے ہیں. اور بزرگوں کی وفات نہیں ہوتی ہے, پردہ کر جاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. یہ بازیگر کھلا. پردہ کیا ہے؟ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے, برزخ کے معنی ہی پردہ کے ہوتے ہیں. جو برزخی دنیا میں پہنچ گیا, اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, وہ پردہ کر گیا. مومن ہو, کافر ہو, نبی ہو, غیر نبی ہو, جو مر گیا وہ پردہ کر گیا. لیکن کس طرح سے ملمہ سازی کی جاتی ہے کہ مرے نہیں ہیں, پردہ کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, لشکر واپس آ گیا. پہلا کام کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حکم دے دیا روم کی سرحد کی جانب اسامہ اپنا لشکر لے کر کے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دوسرے صحابہ بھی آئے, معارض ہوئے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ خالی ہو جائے گا, مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ مرتدین کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے, مانن زکات کا جتھا کھڑا ہوا ہے, اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار اور ان کے ماننے والے ایک طرف منہ پھیلائے کھڑے ہوئے مدینہ کو ہلاک کرنے کے لیے. لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے عزیمت کا, صبر و ثبات کا, اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اپنے دل میں سمویا, اور فرمایا کہ واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں وہ جھنڈا کھول نہیں سکتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بلند کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. چاہتے تو اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لیتے, لیکن آپ کا فرمان پیش نظر ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا حکم موجود ہے, آپ نے روانگی کا حکم اپنی حیات مبارکہ میں دے دیا ہے, اس لیے اس حکم پر عمل ہوگا. یہ نہیں کہ اب آپ کی وفات ہو گئی تو وہ حکم منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ ذرا غور کیجئے, آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کو منسوخ نہیں سمجھا, نہیں سمجھا منسوخ. اور دنیا نے دیکھا, تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کیا, اور ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدینے کی حفاظت فرمائی. دہشت طاری ہو گئی مانن زکات پہ, لرز اٹھے مرتدین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر کے پاس کوئی طاقت ہے, تبھی تو اسامہ
کے لشکر